السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ ورلڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر شرعی حکم کے مطابق امیر ابن مرکوم کو 80 کوڑے لگائے گئے، یہاں تک کہ وہ لہولان ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر شام کے باشندوں کو یقین آ گیا کہ کوئی مجرم سلطان عادل کی دسترس سے دور نہیں، خواہ وہ کوئی بھی بااثر امیر ہی کیوں نہ ہو۔ جب امیر ابن مرکوم زخموں کی سوزش سے کراہ رہا تھا تو سلطان نور الدین زنگی اس کے قریب پہنچے اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگے، یہ شریعت کی سزا تھی جو مکمل ہو گئی، مگر ابھی تیری دوسری سزا باقی ہے۔ پھر جب امیر ابن مرکوم کے زخم بھر گئے تو اسے ایک گدھے پر سوار کر کے پورے شہر میں گھمایا گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہر کارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب یہ عبرتناک منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی تو سلطانی نقیب اہل شہر کو مخاطب کرتے ہوئے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اپنے فرض منصبی سے کوتاہی برتی اور سلطان عادل کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر ابن مرکوم کی ساری جاگیریں ضبط کر لیں اور اسے امارت کے عہدے سے معزول کر دیا۔ اب وہ شام کا ایک غریب اور لعنت زدہ شخص تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے امیر ابن مرکوم کی ضبط شدہ جاگیریں یوسف صلاح الدین کو دینی چاہییں، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جاگیروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ میں ہمیشہ سلطان عادل کا ممنون کرم رہوں گا کہ آپ ہی کی التفات خاص کے باعث مجھے پہچانا گیا اور یہ عزت و توقیر حاصل ہوئی۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے سے احترام بھی چھلک رہا تھا اور وقار بھی۔ اگر سلطان عادل مجھے مجبور کریں گے تو میں ظاہری طور پر اس انعام کو قبول کر لوں گا، لیکن زندگی بھر میرا دل ایک عجیب اضطراب و خلش کا شکار رہے گا۔ سلطان نور الدین زنگی نے کس قدر حیرت سے یوسف صلاح الدین کی طرف دیکھا اور انتہائی نرم لہجے میں کہا، اپنی بات کی وضاحت کرو یوسف۔ سلطان عادل مجھے یہ احساس چین سے بیٹھنے نہیں دے گا کہ جیسے میں غاصب ہوں۔ یوسف صلاح الدین نے مؤدب لہجے میں اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں نے امیر ابن مرکوم کی جاگیروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تم غاصب تو اس وقت کہلاتے جب اس میں تمہاری ذاتی کوششوں کا دخل ہوتا۔ یوسف کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم، اگر غاصب نہیں تو پھر خود کو ایک سود خور سمجھوں گا۔ یوسف صلاح الدین نے نئے انداز سے اپنے انکار کی توجیہ پیش کرتے ہوئے کہا، ان جاگیروں کے حصول میں میری کسی ذاتی کوشش یا کارکردگی کا دخل نہیں ہے۔ میرے لیے یہی اعزاز کافی ہے کہ سلطان عادل نے مجھے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ یوسف صلاح الدین کا جواب سن کر سلطان نور الدین زنگی کے چہرے پر گہری مسرت کا رنگ ابھر آیا۔ پھر حاضرین دربار سے مخاطب ہو کر بولے، یوسف کے خد و خال بہت غور سے دیکھ لو، اہل وفا کے چہرے ایسے ہوتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی کے ان الفاظ سے یوسف اور اس کے خاندان کا مرتبہ کچھ اور بلند ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی کچھ دوسرے عمرا کے دل میں بھی حسد کے جذبات کروٹیں لینے لگے۔ بعض جہاں دیدہ اور قیافہ شناس امیروں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان کا مصائب خاص ہونا اس نوجوان کی حقیقی منزل نہیں ہے، بلکہ اس کا مقام کچھ اور ہی ہے۔ ترکی نژاد کنیز شاریہ کو بھی یوسف صلاح الدین نے دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا تھا اور سلطان نور الدین زنگی سے سفارش کر کے سلطانی حرم سرا کی کنیزوں میں شامل کرا دیا تھا۔ شاریہ کو پہلے یوسف صلاح الدین سے محبت تھی، مگر جب اس نے ایک نوجوان کی اعلیٰ ظرفی کا یہ عظیم الشان مظاہرہ دیکھا تو وہ فدا ہو گئی اور ایک دن شدید اضطراب کی حالت میں یوسف کے گھر پہنچ گئی اور اہل خانہ کے سامنے رو رو کر یوسف سے معافی مانگنے لگی۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے بھی ایک بے سہارا لڑکی سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ پھر شاریہ نے نجم الدین ایوب سے آزانہ درخواست کرتے ہوئے کہا، مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں کبھی کبھی آپ کے گھر حاضر ہو جایا کروں، مجھے آپ بزرگوں کی شکل میں اپنے ماں باپ نظر آتے ہیں۔ نجم الدین ایوب اور زبیدہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ شاریہ کے پاس یوسف کو دیکھنے کا یہی ایک بہانہ تھا۔ شاریہ کو جب بھی فرصت ملتی وہ نجم الدین ایوب کے یہاں پہنچ جاتی۔ پھر ایک دن اسے یوسف تنہائی میں مل گیا۔ یہی وہ ساعتیں تھیں جب شاریہ نے یوسف صلاح الدین کے سامنے کھل کر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ یوسف، تم ایک سپہ سالار کے بیٹے اور سلطان عادل کے مصائب خاص ہو۔ شاریہ کے لہجے میں سوز و عشق اور دل کا درد شامل تھا۔ میں ایک ادنا کنیز سہی مگر تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، ایسی محبت کہ تمہاری والدہ کے بعد شاید دنیا کی کوئی عورت اس کا دعویٰ کر سکے۔ یوسف صلاح الدین خاموشی سے شاریہ کے بے حد جذباتی گفتگو سن رہا تھا۔ میں اپنی محبت کا جواب محبت سے نہیں چاہتی۔ یکا یک شاریہ کی آنکھوں سے نمی چھلکنے لگی۔ بس تم مجھ سے ایک وعدہ کر لو، صرف زبانی وعدہ۔ کیسا وعدہ؟ یوسف صلاح الدین نے چونک کر کہا۔
یہی کہ تم مجھے یاد رکھو گے مگر برے نام سے نہیں۔ شاریہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ میں نے اس واقعے کو یکسر فراموش کر دیا ہے شاریہ، یوسف صلاح الدین نے انتہائی نرم و شیریں لہجے میں کہا، تاکہ اس لڑکی کے دل سے جرم کا احساس مٹ جائے۔ یہ تمہاری عظمت ہے یوسف کہ تم نے اس واقعے کو بھلا دیا ہے، مگر وعدہ کرو کہ تم مجھے فراموش نہیں کرو گے۔ شاریہ کی دل کی گہرائیوں میں چھپا حرف آرزو اس کے دلکش ہونٹوں پر آ کر مچل گیا تھا۔ جب تم بہت بڑے انسان بن جاؤ گے اور لوگ تمہاری قربت کو ترسیں گے تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کر دینا۔ اپنے محافظ سپاہیوں کے نام فرمان جاری کر دینا کہ جب شاریہ نام کی کوئی مجنون عورت تم سے ملنے آئے تو اسے نہ روکا جائے۔ شاریہ کی جذبات کی وارفدگی دیکھ کر یوسف صلاح الدین کچھ دیر کے لیے اپنی جگہ ساکت ہو کر رہ گیا۔ پھر جب حیرت و سکوت کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو وہ مسکراتے ہوئے شاریہ سے مخاطب ہوا، تمہیں کیسے معلوم ہے کہ میں بڑا انسان بنوں گا؟ شاریہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ایک دن تم بڑے مرتبے پر پہنچو گے۔ یوسف صلاح الدین نے شاریہ کی گفتگو کے ایک شدید جذباتی عمل سے تعبیر کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر میری زندگی میں وہ دن آیا تو تم کسی رکاوٹ کے بغیر مجھ تک پہنچ سکو گی۔ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایسی اطمینان کی لہر دوڑ گئی جیسے اسے زمانے بھر کی دولت حاصل ہو گئی ہو۔ تہمت ترازی کے اس واقعے کے بعد یوسف صلاح الدین کی قدر و منزلت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور سلطان نور الدین زنگی اس پر پہلے سے زیادہ مہربان نظر آنے لگے تھے۔ یہ ایک دنیاوی کلیہ ہے کہ جب کسی انسان کو عزت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے قریبی دوست اور عزیز دار بھی دشمنوں یا حاسدوں کی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غیروں کا تو ذکر ہی کیا، دربار سلطانی میں نوعمر یوسف کی غیر معمولی مقبولیت نے بعض عمرا کو بھی حسد میں مبتلا کر دیا تھا جو بہت روشن خیال اور اعلیٰ ظرف تصور کیے جاتے تھے۔ معزول امیر ابن مرکوم ویسے ہی یوسف صلاح الدین سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے ان امیروں کو بھی ورغلانا شروع کیا جن سے اس کے قریبی تعلقات تھے۔ وہ دن دور نہیں جب ایک پست خاندان سے تعلق رکھنے والا کرد ہم اعلیٰ نسب عربوں پر حکومت کرے گا۔ امیر ابن مرکوم میں خفیہ نشست میں یوسف صلاح الدین کے خلاف زہر اگل رہا تھا۔ اس وقت سلطان نور الدین زنگی کے 3 بڑے عمرا راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب موجود تھے۔ میں تو راندہ درگاہ ہو چکا مگر آپ حضرات کو سلطان عادل کی قربت حاصل ہے۔ امیر ابن مرکوم کے لہجے سے نجم الدین ایوب اور اس کے خاندان کے لیے شدید نفرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ سلطان عادل کو سمجھائیں کہ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکو پر زیادہ اعتبار نہ کریں، وہ اپنے عہد و منصب و اختیارات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی وقت بھی سلطان معظم کی حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ میں نے اس خاندان کا زور توڑنے کے لیے ایک کوشش کی تھی مگر افسوس تقدیر نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ امیر راشد بن عبداللہ، عمیر بن مروان اور فواد بن کعب ابن مرکوم کی منطقی گفتگو سے متاثر نظر آ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، آج میں سلطان عادل کی نظروں سے گر گیا ہوں مگر پرانا خدمتگار ہوں، اس لیے حق نمک ادا کر رہا ہوں۔ امیر ابن مرکوم کے چہرے سے اداسی چھلکنے لگی تھی اور وہ فتنہ گر ایک عجیب چال چل رہا تھا۔ میں تم لوگوں کے ساتھ بھی دوستی کا حق ادا کر رہا ہوں، صرف سلطان عادل ہی کے اقتدار کو خطرہ نہیں، تمہاری کرسیاں بھی آنے والے طوفان کی زد میں ہیں۔ تینوں عمرا ابن مرکوم کے فریب میں آ گئے تھے۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ امیر راشد بن عبداللہ نے ابن مرکوم سے پوچھا۔ ہم خود بھی اس خاندان کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خائف ہیں، اس مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے۔ امیر ابن مرکوم نے بڑی عیاری سے لب کشائی کی۔ سلطان عادل کو مشورہ دیں کہ بیک وقت 2 بھائیوں کے ہاتھ میں فوجوں کی کمان نہیں ہونی چاہیے۔ پہلے اسد الدین شیرکو کو سالاری کے عہدے سے ہٹا کر دربار کی 4 دیواری تک محدود کر دیا جائے تاکہ وہ سلطان عادل کی خدمت میں صرف سلام پیش کرتا رہے۔ اسد الدین شیرکو کے ہاتھ میں تلوار کا رہنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ کہہ کر امیر ابن مرکوم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور تینوں عمرا کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ ابن مرکوم کے دلائل اور چرب زبانی نے اپنا کام دکھا دیا تھا۔ سردار عمیر بن مروان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، اسد الدین شیرکو بہت جنگجو انسان ہے، ہر وقت قہر و غضب کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ امیر ابن مرکوم نے لوہا گرم پا کر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ اسد الدین شیرکو کو جنگجو ہی نہیں، ایک نہایت شاطر انسان بھی ہے، اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے زیادہ خطرناک۔ اسے سالاری کے منصب سے ہٹانے کے بعد کسی دوسرے موقع پر نجم الدین ایوب کے ہاتھ سے بھی تلوار لے کر اسے دربار میں بٹھا دیا جائے، اس طرح زنگی خاندان کا اقتدار بھی محفوظ ہو جائے گا اور آپ حضرات کی کرسیاں بھی۔ پھر تینوں عمرا ابن مرکوم سے وعدہ کر کے اٹھے کہ وہ عنقریب اس خاندان سے نجات حاصل کر لیں گے۔
پھر وہ دن امیر ابن مرکوم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پورے شام میں یوسف صلاح الدین کی موت کی خبریں عام ہو چکی تھیں۔ امیر ابن مرکوم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا، لوگوں سنو، قدرت نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھوں معزول کرا دیا تھا، مگر حقیقی عادل تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ اس نے میری ذلت اور رسوائی کا انتقام لے لیا اور نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف صلاح الدین مر گیا۔ امیر ابن مرکوم کی وحشیانہ چیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے۔ ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا، اور جو لوگ تہمت ترازی کے واقعے سے باخبر تھے انہیں پاک باز اور جواں سال یوسف کی ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا، اور وہ اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اور نجم الدین ایوب کے گھرانے پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یوسف صلاح الدین ان سے اتنی جلدی بچھڑ جائے گا۔ زبیدہ اپنے جانے والے بیٹے کو پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی توران شاہ اور ملک عادل روتے روتے نڈھال ہو گئے تھے۔ نجم الدین اور اسد الدین شیرکو کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے، اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جاں-گداز منظر دیکھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگی چلی آ رہی تھی، نہ اس کے سر پر کوئی چادر تھی، نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ وہ زارو قطار رو رہی تھی اور ہجانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگوں تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے، وہ مجھ سے ملے بغیر کہاں چلا گیا؟ یہ لڑکی شاریہ تھی جو یوسف صلاح الدین کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی۔ بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے اٹا ہوا چہرہ اور چڑھی ہوئی سانسیں۔ نجم الدین ایوب اسے ایک نظر میں نہیں پہچان سکا۔ تم کون ہو بیٹی؟ نجم الدین ایوب نے چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھلا کر اس پریشان حال لڑکی سے سوال کیا۔ بابا میں شاریہ ہوں، یہ کہتے ہوئے نجم الدین ایوب کی طرف بڑھی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بابا، یوسف مجھ سے ملے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے نجم الدین ایوب کے سینے پر سر رکھ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ اس المناک واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی نے یوسف صلاح الدین کو اپنے معتمد غلام امین کے ساتھ ایک خفیہ سرکاری کام سے شہر ہما بھیجا تھا۔ پھر ایک رات جب تمام لوگ گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے تو اچانک زلزلے نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ چند لمحوں میں ہما کی زمین زیر و زبر ہو گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو قریب کے شہر میں ٹھہرے ہوئے سلطان نور الدین زنگی کے جاسوسوں نے یہ عبرتناک منظر دیکھا۔ ایک رات میں پورا شہر کھنڈر بن گیا تھا۔ پھر برق رفتار شاہ سواروں نے شام پہنچ کر سلطان عادل کو اطلاع دی کہ ہما میں ہر طرف تباہی کا منظر ہے، ایک مکان بھی زلزلے سے محفوظ نہیں رہا۔ چونکہ یوسف بھی ہما کے ایک مکان میں مقیم تھا، اس لیے اس کی موت کا یقین کر لیا گیا۔ ایپیسوڈ 12 اختتام پذیر ہوئی۔